اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ پھولوں کی طرح ہنستا اور مسکراتا ہوا رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، پھولوں کی طرح ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میں اور آپ ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے دل کی بات صفا کے ساتھ۔ یہ کہانی ہے قدیم زمانے کی، ایک عورت کی جو ٹوٹی ضرور مگر ہاری نہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب انسان سورج کے ساتھ جاگتا اور سورج کے ساتھ ہی تھک کر سو جاتا تھا۔ مٹی کے گھروں کی ایک بستی تھی، نہ اونچی دیواریں، نہ بند دروازے، زندگیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی تھیں۔ اس بستی میں ایک عورت رہتی تھی، وہ اکیلی نہیں تھی، اس کا گھر آباد تھا۔ ایک شوہر تھا جو ہر صبح کھیتوں کو جاتا اور شام کو مٹی سے اٹے ہاتھوں کے ساتھ گھر لوٹتا۔ زندگی آسان نہیں تھی مگر چل رہی تھی۔ پھر ایک سال بارش رک گئی، زمین پھٹنے لگی، کھیت سوکھ گئے، بستی کے مرد بھی زمینوں کی طرف نکلنے لگے۔ اس کا شوہر بھی گیا، کہہ کر گیا تھا میں لوٹ آؤں گا۔ دن گزرے، پھر ہفتے، پھر مہینے، وہ نہیں لوٹا۔ شروع میں لوگوں نے اس عورت کا ساتھ دیا، کوئی اناج دے دیتا، کوئی تیل، مگر وقت کے ساتھ مدد کم ہونے لگی۔ کنویں پر عورتیں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگتی، ہم کب تک اس کا بوجھ اٹھائیں؟ وہ سنتی تھی مگر خاموش۔ پہلے جب وہ کسی دروازے پر جاتی تو سلام کا جواب ملتا، مگر اب تو دروازہ ہی نہیں کھلتا تھا۔ کبھی کبھی اندر ہی سے آواز آ جاتی، آج کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ لمحے تھے جب اسے خود بھی لگنے لگا کہ وہ واقعی اب بوجھ بن چکی ہے۔ ایک دن کنویں پر پانی بھرتے ہوئے ایک عورت نے کہا، تم ہمیشہ ہم سے مانگنے کیوں آ جاتی ہو؟ گھر میں اناج بھی ختم ہو گیا اور چراغ بھی بجھ گیا۔ وہ اندھیرے میں بیٹھی رہی، نہ آنسو گرے نہ آواز نکلی، بس ایک سوال تھا، کیا واقعی میں سب پر بوجھ ہوں؟ اسی سوال نے اسے توڑا بھی اور جگایا بھی۔ اگلی صبح وہ کسی کے دروازے پر نہیں گئی، وہ کھیتوں کی طرف نکلی، مزدوری کی، ہاتھ چھل گئے، پیٹھ درد سے جھک گئی۔ مٹی کے برتن بنانے شروع کیے، وقت کے ساتھ اس کے ہاتھ مضبوط ہو گئے اور اس کا دل بھی۔ لوگ اب اس کے دروازے پر آتے تھے، مدد دینے کے لیے نہیں بلکہ کام لینے کے لیے۔ قدیم بستی میں اس کا نام کسی تخت پر نہیں لکھا گیا، مگر وقت نے اسے یاد رکھا، ایک ایسی عورت کے طور پر جو بوجھ بننے کے احساس سے گزری اور خود کو دوبارہ کھڑا کر لیا۔ اس عورت کو سب سے زیادہ بھوک یا غربت نے نہیں توڑا، بلکہ یہ خیال توڑ گیا کہ میں سب پر بوجھ ہوں۔ ہمیں حالات سے زیادہ اپنے خیالات نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اپنے خیالات کو قابو میں رکھیں۔ منفی سوچ آپ کو ٹوٹنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ طاقت عطا فرما جو اندھیروں میں بھی روشنی دکھائے۔ مشکلات میں صبر عطا فرما دو۔ ہر ٹوٹنے کے بعد مجھے خود پر یقین اور حوصلہ عطا فرما دو۔ میری زندگی کو ہمت، سکون اور روشنی سے بھر دو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر 40 آمین کمنٹس میں ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، براہ کرم سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔